الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيلا علي هيلا 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 علي بن أبي. اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن جو ہے وہ اس سے رسوا رہیں تو پھر بھی اس مناجات کو اس استغاثہ جناب سیدہ زہرا کی تلاوت کرے. اور اسی طرح سے اگر وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، سرفراز و سرخرو ہونا چاہتا ہے تو حضرت باجت فرماتے ہیں اس استغاثہ جناب سیدہ زہرا کو جو ہے تسبیح جناب سیدہ زہرا کے بعد اس کو ایک تسبیح جو ہے وہ ذکر کرے. وہ استغاثہ کیا ہے؟ یا مولاتی یا لیتنی یا فاطمہ تو اغثنی. اس کو وہ ایک تسبیح کو کیا کرے گا؟ تواتر کے ساتھ ایک دانے کے بعد ایک دانے کے بعد اس طرح بے ترتیب ایک تسبیح کو کیا کرے گا؟ وہ تلاوت کرے گا. یہ اس کے اول و آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھے گا 11 دفعہ، یعنی اول میں 11 دفعہ درود پڑھے اور آخر میں بھی 11 دفعہ درود پڑھے، اور درمیان میں اس استغاثے کو وہ تلاوت کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا اور مناجات محمد و آل محمد کر کے بی بی سے مناجات کر کے اپنی دعا کی قبولیت اور مقبولیت کو حاصل کر سکتا ہے، اور استجابت دعا کا بھی ذریعہ ہے. تو ناظرین محترم اور طلباء کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدا تمام کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اب ہم اپنے احکام روزہ کی طرف چلتے ہیں اور مختصراً انشاءاللہ اس کو بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. تو طلباء کرام ہم نے کل کی جو بحث پڑھی تھی کہ مبطلات روزہ کون سے، اور اس کے بعد اس کی کچھ جو توضیح تھی اس میں سے پہلی چیز جس کو ہم نے ذکر کیا تھا اس کے کچھ مسئلوں کو ہم نے بیان کیا تھا کہ کھانے پینے کے حوالے سے ماہ رمضان میں مبطلات روزہ کے حوالے سے کیا حکم ہے. اس کے بعد آگے کچھ شکیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، جس میں کل ہم نے جو آخری مسئلہ بیان کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ جو تھا کہ منہ کے اندر اگر لعاب دہن اکٹھا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کل بھی جناب مولانا حیدر صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ جناب ویسے عام روٹین میں ہمیں لعاب دہن جو ہے وہ نہیں آتا، لیکن جیسے ہی روزہ ہم رکھ لیں آذان ہو جائے تو منہ میں جناب پانی اکٹھا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پانی شمار نہیں، وہ لعاب دہن ہے، اور اس کو اتنی مقدار میں اگر اکٹھا کر لیا جائے کہ وہ پانی کی طرح بن جائے اور اسے بندہ منہ میں گھما کر گلے کو تری دیتا رہے تو آیت اللہ سستانی اور باقی تمام مراجع عظام کے نزدیک روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ مبطلات روزہ میں سے لعاب دہن نہیں ہے، چاہے وہ آذان کے بعد ہو، چاہے وہ زوال کے بعد ہو یا زوال سے پہلے ہو، وہ روزے کو باطل نہیں کرتا ہے. لیکن اگر اتنی مقدار میں اس کو زیادہ منہ میں جمع کر لیا جائے جس سے جھاگ بن جائے یا پانی اکٹھا ہو جو سے گلے کو تری دینا، یہ سخت شدید کراہت کا باعث ہے. کراہت یعنی مکروہ اس کام کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ کہ جس سے پرہیز کرنا چاہیے، جس سے احتیاط کرنی چاہیے، یعنی بہتر ہے اس کام کو انجام نہ دیا جائے. اب ہم اپنے اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جناب کہ جب روزہ دار کھانا کھا رہا ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہو اسے اگل دے، اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل، اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا کہ مطلب اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے. مثلا اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، جیسا کہ عام روٹین میں آپ تمام بھی طلباء کے ساتھ یہ پیش آتا ہوگا بعض اوقات، یا باقی تمام مومنین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی مثلا لیٹ جو ہے وہ جناب وہ نیند سے بیدار ہوا ہے اور اس نے جلدی جلدی سحری کرنی اور اس کے پاس وقت کم ہے، تو ہم کیا کرتے جناب اذان بھی ہوتی رہتی ہے. یہ چیز آپ کے ضرور ذہن میں رہے کہ تقریباً ویسے احتیاطاً 10 منٹ ہوتے ہیں، لیکن اذان تب ہوتی ہے جب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں، انڈیا میں، پاک و ہند میں یا بر صغیر میں یہ اذان کا جو طریقہ کار ہے کہ جناب وہ کچھ ٹائم پہلے دیتے تو اذان جب تک چلتی رہتی ہے تو آپ کھاتے پیتے رہے. نہیں، بلکہ جب سحر کا ٹائم وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اذان شروع ہوتی ہے، اور اگر اذان کے درمیان بھی اگر کھاتے ہیں تو لسستانی کے نزدیک روزے میں اشکال ہے کہ چونکہ وقت ختم ہو چکا اور تب بھی آپ اپنی سحری کر رہے ہیں، تو اب اس روزے میں کیا ہے
इश्काल है कि इस तरह का फेल जो है वो अंजाम ना दिया जाए। अब ये है कि अगर कोई बंदा खाना खा रहा है और लुकमा उसके मुंह में, उसको पता चल गया है कि वक्त खत्म हो चुका है, अब जिस वक्त उसको पता चले उसी वक्त उसके मुंह में जितना भी खाना है उसको नीचे नहीं ले जाएगा, चाहे वो चबा रहा है या चाहे मुंह में डाल रहा है या मुंह में डाला हुआ है या चबा रहा है उसको, तब उसको अपने हलक से नीचे नहीं ले जाएगा। अगर उसको हलक के नीचे जानबूझकर ले जाएगा तो फिर कफारा उसके ऊपर वाजिब है, रोजे की कज़ा भी वाजिब, यानी वो रोजा उसका रोजा शुमार नहीं होगा, उसने अपना रोजा तोड़ दिया है, बातिल कर दिया है, उसका रोजा दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह रोजेदार गलती से कोई चीज खा पी ले तो उसका रोजा बातिल नहीं होता। आम रूटीन में होता है पहले रोजे को या दूसरे या तीसरे रोजे तक या पूरा एक पहले हफ्ते में ये इश्तबाह तकरीबन अक्सर औकात या बाज लोगों को जिनको शक या भूलने की बीमारी होती है या हाफजे की कमी होती है तो उनको ये मुश्किल दरपेश आती है कि जनाब जैसे वो नींद से उठे उनको पता ही नहीं है कि माह रमजान है या नहीं, वो जनाब चले जाते सीधा फ्रिज में जूस निकाला पी लिया या जनाब पानी का गिलास भर के पी लिया, तो पीते वक्त उनको